بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شیطان کا بھائی قرآن مجید میں کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال: مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: 10 نیکیاں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: دفن ہونے تک۔ حدیث نبوی صلی اللہ نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، لہذا موت کے فوراً بعد چند لمحوں یا منٹوں تک باتیں سننا ممکن ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی اذان ہے جس میں زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب: وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: سورت البقرہ۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ جواب: پانی سے۔ سوال: کتنے پیغمبر آسمان پر زندہ اٹھائے گئے؟ جواب: 2 پیغمبر، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض؟ جواب: واجب کے قریب سمجھا جاتا ہے، صرف سنت نہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے مرد ہیں یا عورت؟ جواب: نورانی مخلوق۔ سوال: انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: مسواک کرنا۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سا انسان جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب: تکبر کرنے والا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے؟ جواب: مقروض شخص کا۔ سوال: حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ جواب: بندوں کے حقوق۔ سوال: موت کے وقت کس جگہ پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھے پر پسینہ آنا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ ریشم کا لباس کس قوم میں مشہور ہے؟ جواب: چین میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سوال: کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، مناسب نہیں کاٹنا، لیکن اگر سینے کے بال کاٹے تو گناہ نہیں ملتا، مگر بچنا چاہیے، بشرطیکہ کا نیت صاف ہو، فیشن کے طور پر نہ ہو۔ سوال: کیا گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب ہے؟ جواب: جی نہیں، رزق کی تنگی یا کشادگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ رزق اور تقدیر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ سوال: وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب: سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ عزیز ساتھیو، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ سوال: سب سے زیادہ کس پیغمبر کو آزمایا گیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ سوال: کس پیغمبر کو روح اللہ کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے روحوں کا اجتماع کس دن کیا تھا؟ جواب:
عالم ارواح میں کیا تھا لیکن دن یا مخصوص وقت کا ذکر موجود نہیں۔ سوال: حج کے دوران سب سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل کیا ہے؟ جواب: عرفات میں وقوف کرنا۔ سوال: کیا خوشی کے موقع پر گانا بجایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، حرام ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح شہد اور کھجور کھانے سے چہرے پر نور اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سوال: کیا شادی بیاہ پر فضول خرچی اور غیر اسلامی رسم و رواج کرنا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز اور گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ غیر اسلامی رسم و رواج کا مطلب کیا ہے؟ ایسے کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، کفار یا ہندو یا دیگر غیر مسلم اقوام سے لیے گئے ہوں، مثلا جہیز کی نمائش، دلہا کی بارات میں ناچ گانا، مہندی وغیرہ کی غیر شرعی رسومات، عورت و مرد کا اختلاط یعنی اکٹھے ہونا، سونے یا چاندی کی انگوٹھی کا تبادلہ غیر اسلامی طرز پر، فوٹو سیشن اور ویڈیوگرافی۔ اسلامی نکاح سادہ اور بابرکت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ سوال: جو شخص بلا وجہ رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اسلام میں رشتہ داریاں بلا وجہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ سوال: قرآن مجید سب سے پہلے کس چیز پر لکھا گیا؟ جواب: کھجور کی ٹہنیوں پر، سفید پتھر کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر، چمڑے یا جانوروں کی کھال پر۔ لکھنے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کروایا۔ سوال: کن 4 عادتوں والی خواتین کو زنا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے؟ جواب: یہ سوال بہت نازک ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کسی بھی عورت یا مرد پر بلا ثبوت الزام لگانے یا ان کی عزت پر بات کرنے سے سختی سے روکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگائیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں عادتوں والی عورتیں زنا کرنے کی شوقین ہوتی ہیں صحیح اور اسلامی نہیں ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ کون سی عادات انسان کو گناہ اور فحاشی کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ عادتیں عورتوں میں بھی ہوں تو خطرناک ہیں اور مردوں میں بھی۔ وہ عادتیں جو انسان کو زنا اور فحاشی کے قریب کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا۔ قرآن میں حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ بار بار نامحرم کو دیکھنا دل کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ نمبر 2، پردے کی بے پرواہی کرنا۔ غیر محرم مردوں کے سامنے بن سور کر آنا یا بے پردہ رہنا، یہ دونوں جنسوں کے لیے فتنہ کا باعث ہے۔ نمبر 3، فاحش باتیں اور بے حیائی والے مذاق، گندی باتوں اور دو معنی رکھنے والی باتوں میں دلچسپی لینا۔ نمبر 4، تنہائی میں غیر محرم سے ملنا یا دوستی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نتیجہ: یہ عادتیں اگر کسی مرد یا عورت میں آ جائیں تو وہ آہستہ آہستہ زنا کے قریب ہو جاتا ہے، چاہے اس کا شوق ہو یا نہ ہو۔ اسلام عورت یا مرد کی شخصیت کو برا نہیں کہتا بلکہ عادات کو برا کہتا ہے۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔